الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نازش جمہوریت کشور ہندوستان نازش جمہوریت کشور ہندوستان تیری آزادی میں کام آئے بہت پیرو جواں خون کی ندیاں بہائیں تیری عزت کے لیے گولیاں سینوں پہ کھائیں تیری عظمت کے لیے کوئی بھی نعرہ سوائے تیری آزادی نہ تھا تیری آزادی کی خاطر فکر بربادی نہ تھا ہم نے ہر ظلم و جفا سہ کر تجھے بخشی نجات تیری آزادی کی خاطر تھی سبھی موت و حیات نازش جمہوریت کشور ہندوستان تیری آزادی میں کام آئے بہت پیرو جواں. بزرگان محترم برادران گرامی آج 15 اگست 2025 ہے. اسی تاریخ کو اور اگر میں کہوں تو اسی دن کو یعنی جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا. اسی کی یاد میں ہر سال تمام اہل ہند باشندگان ہند 15 اگست کو یوم جشن آزادی مناتے ہیں اور فخر سے ترنگا لہراتے ہیں. پندرہ اگست 1947 کو یہ ملک سیاہ فام لوگ انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا اور غلامی کی زنجیریں کاٹ دی گئیں اور تمام لوگوں نے ایک آزادی کی سانس لی. یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشا اور اس کے لیے ہندوستان کے دانشوران نے بہادروں نے مجاہدین نے سپوتوں نے اور محافظین ہندوستان نے اپنی جان کی بازی لگائیں، قربانیاں دیں
تب جا کر کے ہمیں یہ آزادی کی سانس نصیب ہوئی ہے۔ میں نے یہ عنوان اس لیے شروع کیا منبر سے تاکہ یہ بتا سکوں کہ میرا اور آپ کا اور علماء کا اور مسلمانوں کا وطن کی آزادی میں اہم کردار اور رول رہا ہے۔ آج اس کو مٹایا جا رہا ہے یا اس کو چھپایا جا رہا ہے یا بدلا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے منبر سے، محراب سے، اپنے جلوس سے، جلسوں سے، تقاریب سے اپنے علماء کی خدمات، ان کا کردار، مسلم مجاہدین آزادی، ان کے نغمے سنائیں اور ان کی وفاؤں کے ترانے جو انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون و پسینے سے لکھے تھے، ان ترانوں کو گنگنایا جائے۔ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کو، ہمیں معلوم ہے آزادی ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ آزادی ہر شخص کے لیے، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ایک عظیم ترین نعمت ہے اور عام انسانیت کے لیے قدرت کا یہ بڑا انعام ہے۔ آزادی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یہ لفظ ہی نہیں بلکہ ہر قوم کا ایک افتخار ہے، ایک حسن ہے۔ یہ اس کی آزادی آبادی ہے، اس کی آزادی اس کی زندگی ہے، اس کی آزادی اس کے لیے چلنا پھرنا بولنا ہر طرح کی اجازت ہے۔ اس کے لیے آزادی ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ اس میں ہوتی ہے۔ آزادی کی قیمت میں اور آپ کیا جانیں گے؟ ہم سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں بس۔ آزادی کی قیمت کیا ہے یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے خون اور جگر سے اس ملک کو سینچا ہے اور اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور انہوں نے قیدوں کی زندگی بسر کی ہے، تاریکیوں میں رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے اور آزادی کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں وہ قومیں جو کسی کی غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، جو محکوم ہیں، جو تاریکیوں میں اپنا سفر طے کر رہی ہیں، اندھیروں میں رہ رہی ہیں، جیل خانوں میں ہیں، ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی اور اس کی داستان یقیناً یہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین، مشائخ اعظام اور مسلم لیڈران، مجاہدین آزادی، ان سب کے خون اور قربانیوں سے لکھی گئی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں یا آزادی وطن میں ملک کے علماء اور مسلم مجاہدین آزادی کی صفوں میں اول رہے ہیں۔ آج اول تو چھوڑیے، پیچھے بھی ان کا نام نہیں ہے۔ چند نام لے کر کے تمام مسلمانوں کے ناموں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ آزادی سے، وطن کی آزادی سے کبھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جنہوں نے سب سے آگے آ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے قربان کر دیا، اپنی جانیں دے دی، سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، جیل خانوں کو آباد کر دیا اور ہندوستان کے جس چپے سے آپ گزریں، جس کونے پر جائیں، جس پہاڑ سے گزریں،
جس وادی میں جائیں ہمارے علماء کے خون سے اور مسلم مجاہدین آزادی کے خون سے اس وطن کی آزادی کی خوشبو مہک رہی ہے۔ آپ پڑھیے اور دیکھیے اور مطالعہ کیجئے۔ آج ہم قصور ہم ان کو دیتے ہیں، اس میں قصور تو اپنا بھی ہے۔ ہم نے کتنے مسلمانوں کی آزادی میں جن کا حصہ تھا، ان کے نام سے جو کتابیں لکھی کہاں پڑھا ہم نے؟ انہوں نے جو قربانیاں دی ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے جو جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں، رات دن ایک کیا ہے اپنے ملک کی آزادی کے لیے، ان کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر 100 لوگوں میں سے پوچھا جائے کہ مسلم مجاہدین آزادی اور ان 51,000 علماء کو جن کو پھانسی دے دی گئی تھی، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، وطن کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، 51,000 علماء میں سے آپ 5 کے نام بتاؤ تو ہم صفر ہو جاتے ہیں۔ صفر، کچھ یاد نہیں ہوتا ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہی دلی، یہی تاریخی دلی، یہی شہر جس کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ہمیں معلوم کیا ہے؟ ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا، ہمیں لکھنا پڑے گا، تب ہماری قومیں، ہماری نسلیں اپنی تاریخ کو یاد رکھ سکتی ہیں، ورنہ تو دوسروں سے گلہ شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں انہوں نے اپنوں کو لکھا، جو لوگ بھی اپنوں کو لکھتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں گیا۔ اگر آپ قید خانوں سے، زندانوں سے پوچھیں گے، ہماری قربانیوں کی خوشبو مہکے گی، پہاڑوں سے گزریں گے ہمارے خون کی خوشبو وہاں بھی مہکے گی۔ کسی نے کیا خوب تو کہا ہے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا اور بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گلشن تو سارا جانے ہیں۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں کہ جہاں گزریں، جہاں جائیں، ہمارے خون کے نشانات اور ہمارے خون کی خوشبو وہاں سے مہکے گی۔ اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیے، اس میں قصور اپنا ہوگا۔ جو قومیں اپنے علماء کی تاریخ سے اور اپنی خود تاریخ سے، مسلمانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کے نشانات تک مٹائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے روڈوں کے نام بدل گئے، کتنے شہروں کے نام بدل گئے، آپ کو معلوم نہیں کتنی عمارتوں کے نام بدل گئے، تو تاریخ کیا رہ جاتی ہے؟ تاریخ کے صفحات کو، اوراق کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات وہ ہے جو میں حق بیان کر رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں، جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وطن کے لیے قربانی کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ دیکھا جائے تو یہاں سے جا کر کے انڈیا گیٹ پر جانا، اپنی نظر ذرا سی اونچی کرنا اور وہاں دیکھنا کون سی قوم زندہ تھی جس نے وطن کی آزادی کے لیے سب سے پہلے نعرہ لگایا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آزادی کا فتویٰ دیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ نعرہ دیا اور یہ فتویٰ لکھا کہ انگریز کی حکومت ناپاک قدم جب سے یہاں پڑے ہیں، مسلمانوں کا، ہندوستان کے لوگوں کا، تمام مذاہب کا جینا دشوار ہو گیا ہے، اور انگریز وہ اس زمین پر قابض ہے اور وہ مسلط ہو گیا ہے، اس کو بھگانا اور اس کے خلاف جو فتویٰ دیا جہاد کا، وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا وہ سب سے پہلے مسلمان تھے اور مسلم علماء تھے جنہوں نے نڈر ہو کر، ہر ایک زنجیر کو توڑ کر، ہر ایک خدشے کو اور خوف کو مٹا کر کے
ان کے سامنے آ گئے اور کہا یہ ہمارا فتویٰ ہے، نہ اس کو تم بدل سکتے ہو اور نہ کوئی خوف بدل سکتا ہے، نہ تمہاری گولیاں بدل سکتی ہیں، نہ تمہاری زندانوں کی قید میں ہمیں ڈالنا نہیں بدل سکتا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، جو لکھ دیا لکھ دیا۔ سن 1803 یا 1808 میں دلی سے ہی، یاد کرو اس عظیم مرد مجاہد کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند، عظیم مجاہد آزادی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے ہر ہندوستان کے آدمی پر۔ ان کو سزائیں دی لیکن اپنا فتویٰ نہیں بدلا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ یہ کون ہے؟ مولانا محمود حسن دیوبندی، ان کو شیخ الہند علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ آج میں روؤں تو یہ میرے لیے کم ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ شیخ الاسلام کون گزرے، شیخ الہند کون گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انگریزوں کی نیندوں کو انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ شیخ الہند، ان کے بارے میں انگریز منسٹر نے کہا تھا اگر یہ شخص اس کو اگر جلا بھی دیا جائے تب بھی اس کی خاک سے، اس کی راکھ سے، جلی ہوئی راکھ سے انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ شخص 1000 کے برابر وجود رکھتا تھا، 1000 کے برابر۔ ان سے کہا گیا، کہاں پر کہا گیا؟ کالے پانی میں، مالٹا کی جیل میں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کئی لوگ تھے، میں اپنے استاذ کے ساتھ جیل میں تھا، میرے استاذ کو مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کو شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم تھے، ان کو انگریز نیچے تہخانے میں لے گئے اور میں نے دیکھا کہ میرے استاذ محترم کی پیٹھ پر، کمر پر لوہا گرم کر کے تپایا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے اے محمود حسن، اے محمود حسن اپنا نظریہ بدل دے، فتویٰ واپس لے لے انگریز کے خلاف۔ تو وہ یہ کہتے تھے جب ہوش میں آتے، انگریز میرا سارا جسم چھلنی ہو سکتا ہے، میرے سارے جسم کو پگھلایا جا سکتا ہے، مجھے جیل خانے میں موت آ سکتی ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں، اپنا نہ نظریہ تبدیل کروں گا اور نہ اپنا فتویٰ بدل سکتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دیش کے لیے اور وطن کے لیے اپنے جانوں کو قربان کر دیا۔ بہرحال جہاں بھی ہم جائیں، جہاں سے بھی گزریں گے، ہماری وفاؤں کے نشان ملیں گے، ہماری وفاؤں کے نشان ملیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی۔ کون سا مرکز؟ دارالعلوم دیوبند۔ یہ مجاہدین تیار کرنے کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، افراد سازی کے لیے، اور ہندوستان کے ہر ایک آدمی سے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی، 100 بار اذاں آزادی کی۔ تو ہم اپنی تاریخ پڑھیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گانے بجانے میں، ہم لوگ کس میں؟ دیگ بجانے میں، پتنگ اڑانے میں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے جلسے سجائیے۔ ایک جلسہ نہیں سجتا ہے، ایک جلسہ کیوں نہیں کیا ہم نے جلسہ؟ عورتوں کے لیے الگ ہونا چاہیے، بچوں کے لیے الگ ہونے چاہیے، مردوں کے لیے 1-2 دن پہلے الگ ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنی علماء کی، اپنے مسلم مجاہدین قربانی، ان کی قربانیوں کو یاد کر سکیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج تو بس ہم، ابھی میرے پاس فون آیا کہ حضرت دیگ بج رہا ہے، میں نے کہا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، دیگ بج رہا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ بتانے کی بات نہیں ہے، ابھی فون آیا تھوڑی دیر پہلے۔
آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہر ایک شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے اور نبھانی چاہیے کہ ہم خدا کے لیے ڈیگ نہ بجائیں، گانا نہ بجائیں، اپنی عورتوں کو بچوں کو اوپر نہ لے کے جائیں۔ گزشتہ سال بہت اچھا رہا، پوری دلی سے ہم نے یہ نتیجے اخذ کیے کہ سب جگہ اچھا ماحول تھا، الحمدللہ اندر لوگ کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر اسی تاریخ کو دہرائیں اور اس سے آگے بڑھ کر الحمدللہ ایک بہترین نمونہ پیش کریں شہر کے سامنے، امت کے سامنے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے ان مسلم مجاہدین قربانی اور جنہوں نے بھی قربانی دی ہے دیش کے لیے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔